تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو لازم سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ جو شخص بھی 3 دن تک اس کا عمل کر لیتا ہے یا جس گھر میں 3 دن تک یہ سورت اس طرح پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں انتہا اور رزق آتا ہے۔ اس شخص کے پاس جو اس کا پڑھتا ہے اتنا مال و دولت آتا ہے کہ سب گھر والے حیران ہو جاتے ہیں، سب رشتہ دار حیران ہو جاتے ہیں۔ اتنا رزق ملتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کا پہلا نمبر ہے، مال و دولت بھی اس بندے کا پہلا نمبر لگ جاتا ہے۔ جو شخص سورہ فاتحہ کو اس طرح 3 دن مسلسل پڑھ لیتا ہے، اب سننے کا اس سورہ فاتحہ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے، مکمل ترتیب سننے کے لیے، کیونکہ عمل نہایت قیمتی اور خاص ہے، اور اس عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیں۔ انشاءاللہ ایسی رحمتوں کا نزول ہوگا، ایسی برکتوں کا نزول ہوگا، ایسے رزق کا نزول ہوگا، اور دوبارہ زندگی میں نہ رزق کی پریشانی آئے گی، نہ گھر میں کوئی مصیبت آئے گی، نہ گھر میں کوئی بیماری آئے گی۔ ہر طرح کی مشکلات آپ کے آسان ہو جائیں گے۔ سورت کے بہت سے نام ہیں، اس سے پہلے بھی کئی دوستوں سے یہ عمل بتا چکا ہوں، لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں، کئی لوگوں نے حالات بدل چکے ہیں، کئی لوگوں کی دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ جس حاجات نیک کے ساتھ سورت کو پڑھیں گے تو جو ارادہ رکھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن مکمل ہو جائیں گے۔ 3 دن پورے نہیں ہوں گے، آپ ہر جائز مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر کوئی مقروض ہے تو قرض کی تمام بندوبست ہو جائے گی۔ اس کو پیسے کہاں سے ملنے ہیں، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ غیبی مدد ان کی کرے گا، سارا قرض 3 دن میں اتر جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ شادی کے لیے اگر اس وظیفے کو انجام دیتا ہے، اس کے تمام بندش رکاوٹیں دور ہو جائیں گے، فوراً کوئی نہ کوئی اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ خاص بات بتا رہا ہوں، اس صورت کے اندر ہر ایک تاثیر اور طاقت رکھی گئی ہے۔ اس یک ہی کے عمل کے ذریعے آپ دنیا ہر کام کر سکتے ہیں، اور یہ عمل جس کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے، جو اس کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، وہ دنیا میں عزت پاتا ہے اور آخرت میں عزت پاتا ہے، شہرت ملتی ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، رشتہ دار اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ جو شخص بھی اس سورت کو اس طرح پڑھ لیتا ہے، یہ سورہ فاتحہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس کی صرف 7 آیات ہیں۔ اب آسمان بھی 7 ہے، اب زمین بھی 7 ہے، ہفتے کے اندر 7 دن بھی 7۔ اب 7 کا لفظ بڑا ہی نہایت ہی خاص ہے۔ خانہ کعبہ کے چکر بھی 7، یعنی کہ جو طواف کیے جاتے ہیں اس کے 7 چکر ہیں۔ اب میں ان کے طرف نہیں بڑھتا، عمل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، البتہ اس کے اندر بہت زیادہ حکمتیں ہیں چھپی ہوئی ہیں، یعنی اس کے پروردگار عالم کے اس کے اندر بہت سے راز پائے جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر بیان کروں تو وقت بہت چاہیے۔ المختصر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس سورت کے بہت سے نام ہیں۔ اس سورت کو فاتحہ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی ماں سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ کافی اس کے لیے کہتے ہیں کہ دوسرے سورتوں کے بدلے میں یہ کافی ہے، یعنی کہ باقی سورتیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، یہ تمام کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے۔ اس سورت کو سورہ شفیع بھی کہا جاتا ہے، یعنی شفا جاتا ہے۔ شفا اس لیے کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے دیکھا کہ آدمی مرگی کے دورے میں گرفتار ہے، اس کے کان میں یہ سورت پڑھی، اس کو فوراً آرام آ گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا اور یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا۔ آقا علیہ السلام صلوات اللہ علیہ نے فرمایا یہ سورت شفیع ہے، یعنی شفا دینے والی، ہر بیماری کی دوا ہے، خواہ وہ جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو، تمام بیماریوں کا علاج ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے، اس سورت کے اندر موجود ہے۔ اب اس سورت کو سورہ صلات بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہر نماز کے اندر ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں اور پڑھنا لازمی ہے، نہیں پڑھتے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس سورت کو سورہ سوال بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس پہ بندہ اللہ
تعالیٰ سبحانہ سے بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، اور اس میں دعا مانگنے کا طریقہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، تمام حمد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس کے بعد انسان اپنی محتاجی اور اپنی بندگی کا ذکر کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے حاجت طلب کرتا ہے، اور پھر حاجت کے مقابلے میں آخرت کی حاجتیں زیادہ مانگتے ہیں، اور اس صورت میں شکر بھی، دعا بھی، اور بندہ کو رب تعالیٰ کا شکر کرنے اور دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ تو جو اس صورت کو پڑھتا ہے اس کی ہر دعا قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور رب کی بارگاہ سے جو مانگتے ہیں اس کو فوراً عطا کر دیے جاتے ہیں۔ الغرض میں آپ کو بتا دوں، اس صورت میں صرف 7 آیات ہیں، 27 کلمے ہیں، 140 حروف ہیں، اس میں کوئی آیات نقصہ یا منسو نہیں ہے، اور یہ ایسی صورت ہے کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے، جس کی جتنی برکتیں بیان کی جائیں وہ ساری کم ہیں۔ اس کی شان اور عظمت بہت بلند و بالا ہے۔ اس کے لیے دوستو اس صورت کو آپ نے 3 دن تک کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لیں، فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عشاء و نماز کے بعد، جو آپ کے پاس وقت ہے، جس دن آپ جس وقت میں اس کو وقت مقرر پہ پڑھ سکتے ہیں، ناغہ کیے بغیر آپ نے اس کو 3 دن تک اس طرح پڑھنا ہے کہ اس کے اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک حضور علیہ السلام صلوات اللہ علیہ کی ذات انور پر پڑھنا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات پر آپ نے درود ابراہیم جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہیں درود پاک آپ نے پڑھیں گے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک اس عمل کے خاص میں نہیں پڑھ سکتے۔ جی ناظرین، آپ کو درود ابراہیم علیہ السلام پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود آپ اول و آخر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس صورت کے اس عمل کے اول و آخر آپ نے صرف درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک آپ نے نہ پڑھنا، ورنہ بہت سے درود ہیں، 7 میرے خیال میں درود پڑھے جاتے ہیں، اس عمل کی اس تاثیر سے محروم رہ جائیں گے جو آپ کو اس عمل کے ذریعے، اس صورت کے ذریعے ملنے والی ہے۔ اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے اس وظیفے کے اندر، وہ یہ کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی میم کو الف لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے بڑی بیماری بھی ختم ہو جائے گی، بڑی حاجت پوری ہو جائے گی، بڑی مشکل آسان ہو جائے گی، جتنا رزق مل جائے گا رب اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور انعام کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر اور کیسا عمل چاہیے کہ جو آپ 3 دن تک کریں اور آپ کے 7 نسلوں کو آباد کر دیا جائے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے آپ تو دولت مند ہو ہی جائیں گے، آپ کو تو رزق ملنا شروع ہی جائے گا، لیکن اس عمل کی تاثیر اور طاقت اور برکت اتنی ہے جو آپ کی گرد و نما، جو آپ سے ملنے والے، جو آپ کے دوست احباب، جو آپ کے رشتہ دار، جو آپ کے ہمسایہ، ان کو بھی اس عمل کی برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں، اس عمل کا فائدہ ان کو بھی پہنچتا ہے، ان کی بھی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جو شخص یہ عمل کر کے اپنے لیے دعا کرے، اس کی بھی رب العزت اور رب ذوالجلال دعا قبول فرماتا ہے۔ جو کسی کے لیے دعا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے حق میں بھی اس بندے کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اب یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں اور اس عمل کی اس کو اجازت خاص مل جائے اور اس کو اس عمل سے مکمل فائدہ حاصل ہو، وہ 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر ہماری طرف کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اس وظائف کے اندر رکاوٹ ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم فرما دے گا۔ جو بھی جس کے پہلے وظائف اثر نہیں کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ جب 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر ہماری طرف کرے گا، ان کی وظائف کے اندر تاثیر جن جائے گی۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور اس عمل کی مکمل تاثیر اور برکتیں ملیں گی، ہر مشکل آسان ہو جائیں گی۔ جو دعا مانگے گا انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ 3 دن سے پہلے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، اس کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اب آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ دوسری بات جو میں نے آپ کو سمجھائے وہ یہ کہ آپ نے الف لا میم کے ساتھ میم کو ملا کے پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین نے ساتھ ملانا ہے۔ اس طرح آپ نے اس کو 140 بار، کیونکہ اس کے 140 حروف ہیں اور اس حروف کے تعداد کے برابر آپ نے 3 دن تک پڑھنا ہے۔ وقت ایک ہو، جگہ بھی کوشش
کوشش کریں ایک ہی ہو جائے نماز بھی، جس کے اوپر آپ بیٹھ کر جائے نماز آپ نے بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے وہ بھی کوشش کریں ایک ہی ہو، اور ایک پانی والی بوتل پاس رکھ لیں، کوئی بھی مرض ہو تو وہ پانی اس کو پلائیں گے، انشاءاللہ تعالی شفا ملے گی۔ گھر میں استعمال کر سکتے ہیں، باہر کسی استعمال نہ کریں، ورنہ اگر آپ اس کے کوئی ایسے اثرات ہوں گے تو اس کا دماغ کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس لیے صرف گھر ہی کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے، اتنی اجازت عام ہے۔ اور دوسری بات آپ کو 140 بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، آخر میں آمین بھی کہنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سر سجدے میں رکھ کر 7 مرتبہ کیونکہ اس کے آیات کی تعداد 7 ہیں، 7 مرتبہ آپ نے اپنے مقصد اپنی حاجت بیان دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میں مقروض ہوں، مجھے اس عمل کی برکت سے قرض سے نجات عطا فرما، یا اللہ میں غریب ہوں، میرے لیے رزق کے تمام دروازے کشیدہ فرما دے۔ جتنی بھی دعا مانگ سکتے ہو مانگا جائے تو بہتر ہے، اپنے مقصد کا نام 7 بار لینا، انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ 3 دن تک کرے ہر مشکل آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سورۃ فاتحہ کے جو فضائل ہم نے بیان کیے اور وظائف آپ کو بتائے ہیں ان پہ عمل کریں اور اپنی حاجت کو مکمل کریں۔ ایک اہم نوٹ آپ کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، جب موت آئے گی تو یقین جانیں کہ کچھ بھی کام نہ آئے گا، آپ کی دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اس دنیا کے سب کام کاج جاری رہیں گے، آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا، آپ کا مال وارثوں کی طرف چلا جائے گا، اور آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا۔ موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے چلی جائے گی وہ نام ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ ڈیڈ باڈی کہاں ہے؟ جب وہ جنازہ پڑھنا جائیں گے تو کہیں گے کہ جنازہ لائیں، جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے کہ میت کو قریب کر دیں، آپ کا نام ہرگز نہ لیا جائے گا۔ مال، حسب، نسب، منصب اور اولاد کے دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ دنیا کس قدر زیادہ حقیر ہے اور جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ کس قدر عظیم ہے۔ آپ پر غم کرنے والے کے 3 اقسام ہوں گے۔ جو لوگ آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں وہ کہنے لگے ہائے مسکین، اللہ اس پر رحم کرے۔ آپ کے دوست چند گھڑیاں یا چند دن غم کریں گے، پھر وہ اپنے باتوں اور ہنسی مذاق کی طرف لوٹ جائیں گے۔ آپ کے گھر کے افراد کا غم گہرا ہوگا، وہ کچھ ہفتے، کچھ مہینے یا 1 سال تک غم کریں گے، اور اس کے بعد وہ آپ کو یادداشتوں کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ لوگوں کے درمیان آپ کی کہانی کا اختتام ہو جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا، اور آپ کی حقیقی کہانی شروع ہو جائے گی، جو تنہائی کا سفر ہوگا، جو عالم برزخ کا سفر ہوگا اور انتہائی مشکلات کا سامنا ہوگا، اور وہ آخرت ہے۔ آپ سے ضیاع ہو جائے گا آپ کا حسن، آپ کا مال، آپ کا صحت، آپ کا اولاد۔ آپ اپنے مکانوں اور محلات سے دور ہو جائیں گے، شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے جدائی ہو جائے گا، آپ کے ساتھ صرف آپ کا عمل باقی رہ جائے گا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے ابھی سے تیاری کی ہے؟ یہ وہ حقیقت ہے جو غور فکر کی محتاج ہے، اس لیے آپ اس کی طرف توجہ کریں۔ فراز یعنی نماز، روزہ، جو بھی فرائض ہیں، نوافل یعنی جو آپ پوشیدہ ہو کر پڑھتے ہیں، شب تاریک میں نماز تہجد وغیرہ، پوشیدہ صدقہ جو غریب و مسکین نے کو آپ نے دینا ہے، نیک اعمال جو آپ کو بہتر لگے، تہجد کی نماز جو آپ کے مشکلات کو آسان کر سکتی، اور اچھے اخلاق کی طرف جو بہترین گفتگو ہے، شاید کہ نجات ہو جائے۔ اور جسم میں روح ہے، موقع ہے، اچھائی والے کام کرو اور آگے بھیجو، کل جسم ہوگا لیکن روح پرواز کر چکی ہوگی، پھر افسوس اور پچھتاوے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو اور باقی زندگی رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے والے کام کرو۔ میرا نام محمد صابر ہے۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے
اگر ہم سے پڑھنے اور سنانے میں کوئی غلطی نظر آئے تو معاف کرنا۔ اللہ کے رسول اور اللہ پروردگار سبحانہ تعالیٰ سے اور آپ تمام بہن بھائیوں اور آخر میں ہمارے تمام چینل دیکھنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔